کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے بولنے سے انسان شرک اصغر کے دائرے میں چلا جاتا ہے، وہ الفاظ نہیں بولنے چاہیے۔ اللہ حضر جلال کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم اٹھانا، لوگ آرام سے کہتے ہیں فلاں کی زندگی کی قسم، نعوذ باللہ من ذالک، قسم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہوتی ہے، صفات کی ہوتی ہے۔ نبی کی قسم نہیں، نبی پوری کائنات سے اعلیٰ تو ضرور ہیں لیکن ان کی قسم نہیں اٹھائی جائے۔ اگر جس کی قسم اٹھا رہا ہے انسان، اس کی عظمت اس کے دل میں ہے تو شرک اکبر بن جائے، وہ عظمت جو اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن اگر اس کے دل میں عظمت نہیں ہے اس کی، جیسے اللہ ذوالجلال کی ہے، تو پھر یہ شرک اصغر۔ ہر دو صورتوں میں انسان کا نقصان ہی نقصان۔ اس طرح الفاظ انسان بولتا ہے جس سے شرک کے دائرے میں چلا جاتا ہے، شرک اصغر میں۔ اللہ پہ قسم ڈالنا، اللہ پہ قسم ڈالنا دو طرح کا ہے۔ ایک انسان قسم ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ پر اعتراف کرتے ہوئے کہ اللہ میں بہت کمزور ہوں، میں قسم ڈالتا ہوں تو میری اس کمزوری کو دیکھتے ہوئے اپنی قوت کو نازل فرما، میری مدد فرما دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تعلیمات یہ دی ہیں۔ کچھ ایسے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، بالکل سادہ انسان ہیں، اور حالت یہ ہے کہ کسی کے دروازے پہ جائیں تو ان کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا، لیکن اللہ عز و جلال کے ساتھ ان کی محبت یہ ہے کہ اگر وہ اللہ عز و جلال پہ قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے۔ یہ اللہ عز و جلال کے ساتھ یقین رکھنا اور اعتماد اور توکل اتنا بنا لینا کہ میں اللہ پہ قسم ڈالوں گا تو اللہ پورا کر دے گا، یہ قسم تو جائز ہے۔ لیکن غرور اور تکبر کرتے ہوئے اللہ پہ قسم ڈالنا اور عجب کا اظہار کرتے ہوئے کہ میری اللہ مانے گا، کیوں نہیں مانے گا، والعیاذ باللہ، یہ انداز جو ہے غرور کا اور تکبر اور اعجاب کا، یہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے امام ابن تیمیہ نے تو یہاں تک کہہ دیا رحمہ اللہ، مخلوقات کی قسم اٹھانا یہ تو شرک ہے خالق کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھاتا ہے اس نے شرک کیا۔ مسلمانوں کے اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر وہ قسم اٹھاتا ہے مخلوقات کی، یا اس کا اعتقاد ہے کہ یہ چیز حرمت والی ہے اور پھر اس کی قسم اٹھاتا ہے، حرمت والی چیز، تقدس والی چیز عرش ہے، کرسی ہے، کعبہ ہے، تو یہ قسم ہوتی نہیں اور اس کا کفارہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کی قسم اٹھانا یہ جمہور کے نزدیک حرام ہے۔ ہم بیت اللہ کے رب کی قسم تو کہہ سکتے ہیں، بیت اللہ کی قسم نہیں کہہ سکتے۔ عرش والے کی قسم تو کہہ سکتے ہیں، عرش کی قسم نہیں کہیں۔ اس طرح کی قسمیں بھی انسان کو شرک کے دائرے میں لے جاتی۔ اللہ عز و جلال کے ساتھ سفارش کرتا ہے کسی مخلوق پر۔ مثال کیا ہے؟ میں اللہ عز و جلال کی سفارش جو ہے ساتھ ڈالتا ہوں، یہ چیز تم پہ حرام ہے۔ اللہ عز و جلال کے بارے میں اس طرح کے الفاظ بولنا، اللہ عز و جلال کی شان تو دیکھیے، عظمت تو دیکھیے۔ اللہ عز و جلال کو وسیلہ بنا کے دنیا سے مانگنا اور اللہ عز و جلال کے ذریعے جو ہے وہ دنیا کا مال حاصل کرنا نہیں، بلکہ عبادات اور نیکیاں اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ سے طلب کرنا چاہیے۔ ایک پانچواں بھی طریقہ ہے، نعمت اللہ نے دی ہے، کہنا نہیں یہ تو فلاں کا ہی کمال ہے جس نے مجھے یہ عطا کی ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں اگر اللہ نہ ہوتے اور فلاں نہ ہوتا تو مجھے یہ نہ ملتا، یہ شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابی سے یہ سنا تھا ما شاء اللہ وشئت، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے، اللہ کے رسول غصے میں آئے تو آپ نے فرمایا کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ یہ کہو ما شاء اللہ ثم شئت، ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، پھر اس کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ اس کو بھی قبول فرما کے انعامات سے نوازیں گے۔ اللہ کے ساتھ برابری نہیں۔ اور آج یہ عادت بن گئی ہے کہ چلتے پھرتے لوگ جس سے محبت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو کہتے ہوئے کبھی بھی نہیں سوچتے، کہتے ہیں بس جی آپ کا ہی کرم ہے، بس نہیں، اللہ عز و جلال کا فضل ہے۔ اسی ایسے الفاظ سے انسان کو بچنا چاہیے جس سے نعمت کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنے کی بجائے مخلوق کے ساتھ جوڑا جائے۔ ایک چھٹا انداز بھی ہے، انسان بس اوقات غصے کی حالت میں دنوں کو گالی دینا شروع کر دیتا ہے، نعوذ باللہ، یہ کہتا ہے لعنت ہو اس دن پر، اس نے مجھے یہ پریشانی دکھائی۔ آندھی آ گئی ہے تو اس وقت گالی دے گا، اور نعوذ باللہ من ذالک اب ہوا اور فضاؤں کو گالی دینا شروع کر دے گا۔ اس کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ سارے کے سارے حالات تو اللہ کے فیصلے سے ہوتے ہیں۔ کوئی لوگ زمانے کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں تم زمانے کو گالی نہ دو فَأَنَا الدَّهْرُ، میں زمانہ ہوں کہ دن رات کو میں پھیرتا ہوں۔ تو اگر اس طرح کی گالی آئے تو علماء یہ کہتے ہیں یہ تو شرک اصغر کے بجائے شرک اکبر کی طرف انسان چلا جاتا، یہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر دقت کے ساتھ امت کی رہنمائی کی کہ امت کسی طریقے سے شرک سے بچ جائے۔